دوستو، ہسٹری میں انٹرسٹ رکھنے والا شاید ہی کوئی ایسا انسان ہوگا کہ جس نے کرنل غدافی کا نام نہ سنا ہو، کیونکہ کرنل غدافی کی گنتی مسلم دنیا کے سب سے مشہور نیتاؤں میں کی جاتی ہے۔ آپ کی نالج کے لیے بتاتے چلیں کہ کرنل غدافی نے تیل کی دولت سے مالا مال لیبیا دیش پر لگ بھگ 40 سال تک لگاتار راج کیا تھا، اور اس پورے لمبے دور میں وہ نہ صرف لیبیا کے ہی سب سے طاقتور نیتا ہوا کرتے تھے، بلکہ دنیا کے بھی سب سے طاقتور نیتاؤں کی لسٹ میں ہی ان کا نام شامل کیا جاتا تھا۔ ویسے تو کرنل غدافی کی ڈریس ہو، ان کا خیمہ ہو، یا پھر ان کی زندگی سے جڑی کوئی بھی چیز ہو، ہر چیز ہی ان کے دور میں نہ صرف بہت زیادہ مشہور ہوا کرتی تھی، بلکہ وقت وقت پر دنیا کے ہر کونے میں رہنے والے انسان کا دھیان بھی کرنل غدافی کی طرف کھینچا کرتی تھی۔ مگر کرنل غدافی سے جڑی جو چیز ان تمام چیزوں سے بھی زیادہ مشہور ہوئی تھی، یا پھر یہ کہیں کہ جو چیز سب سے زیادہ لوگوں کا دھیان اپنی طرف کھینچنے میں کامیاب ہوئی تھی، وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ لیڈیز گارڈ تھیں کہ جو ہمیشہ کرنل غدافی کے ساتھ رہا کرتی تھیں۔ ہاں دوستو، آپ لوگ بالکل صحیح سن رہے ہیں، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ کرنل غدافی کے ساتھ ہمیشہ بہت ساری لیڈیز گارڈز رہا کرتی تھیں۔ اب یہ لیڈیز گارڈز کرنل غدافی اپنے ساتھ کیوں رکھا کرتے تھے، اور آخر ان گارڈز کو کس طرح چنا جاتا تھا، یہی ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آخر کرنل غدافی کی موت ہو جانے کے بعد کرنل غدافی کی ان خاص لیڈیز گارڈز کا کیا ہوا تھا۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ کرنل غدافی کے ساتھ ہر وقت لیڈیز گارڈ کا جو ایک دستہ رہا کرتا تھا، اس کو ایمازونین گارڈ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس خاص ٹیم کو کرنل غدافی نے 1980 میں خود قائم کیا تھا۔ کرنل غدافی کا یہ ماننا تھا کہ مردوں کے مقابلے میں عورتیں زیادہ وفادار ہوتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ میں نے اپنی سب سے خاص سیکیورٹی کی ذمہ داری عورتوں کو دی ہے۔ حالانکہ کچھ ایکسپرٹس کا یہ بھی ماننا تھا کہ کیونکہ کرنل غدافی کے ایک طاقتور نیتا ہونے کے ناطے عرب کے اندر بھی ان کے بہت سارے دشمن موجود ہوا کرتے تھے۔ اب کیونکہ یہ بہت کم ہی پاسبل تھا کہ عرب کے وہ لوگ جو کرنل غدافی سے دشمنی رکھتے ہیں وہ عورتوں پر گولیاں چلا سکیں، یعنی عورتوں پر فائرنگ کرنا عرب کے لوگوں کے لیے ایک مشکل کام تھا، اور شاید اسی لیے کرنل غدافی نے اپنی سیکیورٹی کے لیے بھی لیڈیز گارڈ کو ہی رکھ رکھا تھا، اور ہمیشہ اسی ایمازونین گارڈ نام کی ٹیم سے گھرے رہتے تھے تاکہ کوئی بھی ان کا اندرونی دشمن ان کے اوپر حملہ نہ کر سکے۔ مگر دوستو، کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جن کا یہ ماننا تھا کہ کرنل غدافی اپنے ساتھ لیڈیز گارڈ کو صرف اور صرف اس لیے رکھتے ہیں تاکہ وہ دنیا کو یہ دکھا سکیں کہ وہ اپنی امیر اور شاہی زندگی کو کس طرح گزارتے ہیں اور اپنے شوق کو پورا کرتے ہیں۔ دوستو، ایک خطرناک اور طاقتور کمانڈو کی ڈریس پہنی ہوئی یہ لڑکیاں نہ صرف ہر وقت کرنل غدافی کی حفاظت کیا کرتی تھیں، بلکہ اونچی ہیل، اچھے ہیئر اسٹائل کے ساتھ ہر وقت میک اپ میں رہنا بھی ان کی ذمہ داری ہوا کرتی تھی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ کرنل غدافی کی اس خاص ٹیم میں شامل ہونے کے لیے ایک لڑکی کا کنوارا ہونا بھی ضروری ہوا کرتا تھا، اور اس ٹیم میں سلیکشن سے پہلے ہر لڑکی کو بہت سخت ٹریننگ سے بھی گزارا جاتا تھا تاکہ وہ دشمن کا بڑی آسانی کے ساتھ نشانہ نہ بن سکے۔ ساتھ ہی ساتھ سلیکشن کے وقت سلیکٹ ہونے والی لڑکی کو یہ شپت بھی دلائی جاتی تھی کہ وہ اپنی آخری سانس تک کرنل غدافی کی حفاظت کرتی رہے گی اور کرنل غدافی کا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑے گی۔ آپ کی نالج کے لیے بتاتے چلیں کہ یہ لیڈیز گارڈ لیبیا میں تو کرنل غدافی کے ساتھ ہر وقت رہا ہی کرتی تھیں، ساتھ ہی ساتھ جب کرنل غدافی ودیشی دوروں پر بھی جایا کرتے تھے تو ان کو اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ 1998 میں جب کرنل غدافی کے اوپر ان کے ایک دشمن کی طرف سے حملہ کیا گیا تھا تو اس حملے میں ان کے پاس میں کھڑی ہوئی لیڈیز گارڈ نے اپنی جان جوخم میں ڈال کر کرنل غدافی کی حفاظت کی تھی۔ اس حملے میں نہ صرف 2 لیڈیز گارڈ بری طرح سے زخمی ہو گئی تھیں بلکہ ایک لیڈی کی جان بھی چلی گئی تھی، اور جس لیڈی گارڈ کی اس حملے میں جان گئی تھی اس کا نام عائشہ تھا، جو کرنل غدافی کے بہت زیادہ کلوز مانی جاتی تھی۔ اس لیڈی گارڈ نے کرنل غدافی کی جان کو بچانے کے لیے اس گولی کو اپنے سینے پر لے لیا تھا۔ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز، لیبیا میں ہونے والے سول وار کے آخری دنوں میں اس خاص لیڈیز گارڈ کی ٹیم کے 5 لوگوں کی طرف سے غدافی گورنمنٹ کے اوپر بہت زیادہ خطرناک آروپ بھی لگائے گئے تھے۔ اس کی 5 لیڈیز نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم لوگوں کا شاریرک شوشن کیا جاتا ہے، اور اس معاملے میں انہوں نے غدافی کی گورنمنٹ کے کچھ بڑے بڑے آفیسرز کے ساتھ غدافی کے بیٹے، یہاں تک کہ غدافی کا بھی نام لیا تھا، جو یقیناً ایک بہت بڑا آروپ تھا۔
ہمیشہ سے ہی پوری دنیا کے لوگوں کا دھیان اپنی طرف کھینچنے والی کرنل غدافی کی یہ خاص لیڈیز گارڈ کی ٹیم آج کے دور میں کہاں موجود ہے، اس بارے میں کسی بھی انسان کو کوئی خبر نہیں ہے۔ 2011 میں کرنل غدافی کے قتل ہو جانے کے بعد یہ پوری ٹیم اس طرح غائب ہو گئی کہ مانو کبھی ہوا ہی نہیں کرتی تھی۔ اس پورے ٹیم کے غائب ہو جانے کو آج بھی ایک معمہ مانا جاتا ہے۔ مگر دوستو، سن 2012 میں مصر کے شہر قاہرہ میں ایک لڑکی کی باڈی ملی تھی جس کو بری طرح سے قتل کر دیا گیا تھا۔ بعد میں پتا چلا تھا کہ یہ قتل ہونے والی لڑکی کوئی عام لڑکی نہیں بلکہ کرنل غدافی کی سب سے خاص لیڈیز گارڈ میں سے ایک گارڈ ہوا کرتی تھی۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔